جی میں ہوں عالیہ، آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام بریکنگ بیریئرز۔ ہمارے ساتھ آج پروگرام میں ہمیں جوائن کرے ہیں بیرسٹر حامد باشانی صاحب، دانشور ہیں، کالمنسٹ ہیں اور پولیٹیکل اینالسٹ ہیں۔ بیرسٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو۔ شکریہ جناب، آپ کو بہت شکریہ۔ بیرسٹر صاحب، 2 سے 3 بڑی ڈیولپمنٹس، ایک تو یہ کہ آج سے کشمیر مارچ یا کشمیر پروٹیسٹ پھر سے سٹارٹ ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں پر جو ان کی جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے ان کی طرف سے ریلی کی اور پروٹیسٹ کی کال دی گئی ہے، اور ان کے جو ڈیمانڈز ہیں اس میں اسیران کی رہائی اور باقی جو ڈیمانڈز ہیں وہ اسی طریقے سے قائم ہیں۔ اور سر اسی کے ساتھ کچھ سینئر جرنلسٹ پاکستان میں جیسے کہ نجم سیٹھی صاحب ہیں، انہوں نے یہ بات کی، بلکہ طلعت حسین نے بھی کوئی اسی طرح کی بات کی کہ مارشل لا کے امکانات بڑھ گئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں جلد ہی مارشل لا لگا دیا جائے، کچھ ایسی گونج سنائی دے رہی ہے کیونکہ کانفلکٹ بہت زیادہ ہے اور حالات ایسے جا رہے ہیں۔ تو سر آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ ان حالات میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو انویسٹمنٹ کی بات کی جا رہی ہے، جو کہا جا رہا ہے کہ اچھے حالات ہونے والے ہیں، اس کی کوئی امید ہے؟ اور جو کشمیر پروٹیسٹ ہے ان کی 23 ارب روپے حکومت کا کہنا ہے دے دیے گئے، تو پھر بھی پروٹیسٹ جو ہے وہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور سر اس میں آپ یہ بھی بتائیے گا جو احمد فرہاد ہیں، کیا اس شاعر کو گرفتار کرنے سے کشمیر کا معاملہ حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ بڑا کمپلیکس سا سوال ہے کہ اس طرح کے آدمی کی گرفتاری سے کشمیر کے معاملے کے حل ہونے کا کیا تعلق ہے۔ یہ جو ہے نا، 2 الگ الگ ایشوز ہیں۔ کشمیر میں جو تحریک چل رہی ہے وہ بنیادی طور پہ ایک تحریک ہے جو وہاں کے آزاد کشمیر کے اندر جو لوکل لوگ ہیں ان کے بنیادی جو ضروریات ہیں ان کو لے کے ہے، جو فنڈامنٹلز ہیں لائف اور زندگی کے لیے ہوتی ہیں ان کے ارد گرد گھومتی ہے۔ جو یہ احمد فرہاد صاحب گرفتار ہوئے ہیں، یہ ایک سلسلے کی ایک کڑی ہے جو پیچھے بھی آپ آئے دن دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی آدمی جو ہے وہ مسنگ ہے یا ڈس اپیئرڈ ہے۔ کوئی شاعر ہے، کوئی ادیب ہے، کوئی پولیٹیکل ورکر ہے یا کوئی صحافی ہے۔ تو یہ 2 چیزوں کو الگ الگ کر کے دیکھنا چاہیے۔ جہاں تک اس تحریک کی بات ہے کہ انہوں نے دوبارہ کال دی ہے، تو وہ کال دوبارہ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے بنیادی طور پہ یہ کال آف ہی کبھی نہیں کی تھی۔ یہ جو ہوا تھا معاملہ ایک وقتی طور پہ ریزالو ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ حکومت نے بہت ہی شارٹ جو ہے ٹائم میں، یعنی ایجیٹیشن کے پیک پہ، بغیر کسی ریٹن ایگریمنٹ اور ڈیٹیل کے مطالبات تسلیم کر لیے تھے۔ تو مطالبات تسلیم کرنے کے بعد جو نیٹی گریٹی ہوتی ہے، جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں کہ کون سا مطالبہ جو ہے اس کی کیا، کس طریقے سے اس کو ریزالو کیا جائے گا، ٹائم ٹیبل کیا ہوگا، اس میں کس طرح کی جو ہے وہ رول کس کا کیا، حکومت کا کیا ہوگا، دوسرے فریق کا کیا ہوگا، یہ چیزیں طے نہیں ہو سکی تھی۔ نمبر 1، جو کہ بہت امپارٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں، چونکہ یہ ماضی کے تلخ تجربات کی روشنی میں وہاں کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ ماضی میں بہت دفعہ اس طرح کی ایگریمنٹس ہوئے ہیں حکومت کے ساتھ، اسی طرح ایجیٹیشن کے نتیجے میں، بلکہ اسی تحریک کے دوران، گزشتہ 1 سال کے دوران، جس میں حکومت نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کی ہے کہ جی ہم یہ مطالبہ تسلیم کرتے ہیں، اور باقاعدہ سرکاری نوٹیفیکیشن جاری کر کے ایشو کر دیا، لیکن بعد میں اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، جس کی وجہ سے ایک تو گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ مطالبات تسلیم ہونے کے باوجود کمیٹی نے یہ کہا کہ ہمارا یہ جو سلسلہ ہے بل نہ پے کرنا اور ایجیٹیشن کی جو کنٹینیوٹی، یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ ہم اس کو ان ریٹن فارم میں امپلیمنٹ ہوتے دیکھتے۔
مثلاً یہ ہے کہ بجلی کے بل جو ہیں وہ ظاہر نیکسٹ منتھ آئیں گے، تو انہوں نے اپنے لوگوں کو ڈائریکٹ کیا ہے کہ نیکسٹ منتھ جب تک بل آ نہیں جاتے نئے بل، اس وقت تک آپ بل پے نہ کریں. یعنی یہ جو بل ابھی آئے ہیں ظاہر ہے اس ایگریمنٹ سے پہلے کے ہیں. تو اس طرح جو ہے ان کا ایک ڈائریکشن ہے کہ یہ تحریک جاری رہے گی جب تک یہ مطالبات مکمل طور پہ ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا، ان کو کوئی ریٹن فارم دے کے تو اس کو جو ہے وہ سامنے نہیں لایا جاتا. دوسرا، اس تحریک کے دوران جو کچھ ایشوز کھڑے ہوئے ہیں، مثلا وہ رینجرز کی طرف سے جو فائرنگ کے نتیجے میں جو 2-3 لوگ مارے گئے ہیں یا شہید ہوئے ہیں، ان کی جو انویسٹیگیشن کا مطالبہ تھا کہ وہ انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ رینجرز کو بلایا کس نے تحریک کا ڈراپ سین ہونے کے بعد جو ہے، اور پھر وہ کیا حالات تھے جس میں انہوں نے فائرنگ کی، کہ اس کو لوگ اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک طرح کی کنسپیریسی تھی تاکہ اس تحریک کو ایک وائلنٹ شکل دے کے تو اس کو کریش کیا جائے. تو یہ مطالبہ تھا کہ اس پہ انویسٹیگیشن کر کے اس کے نتائج سامنے لائے جائیں. اور پھر یہ مطالبہ تھا کہ تحریک کے دوران کچھ لوگ گرفتار ہوئے ہیں جن پہ انہوں نے جو ہے وہ چارجز لگائے ہیں قتل کیس کے، جس میں ایک پولیس آفیسر مارا گیا تھا، اور وہ پروٹیسٹر کا کہنا ہے کہ وہ اپنے ہی پولیس والوں کی گولی سے مارا گیا تھا. تو اس کو کے خلاف جن لوگوں کو انہوں نے اریسٹ کیا اور ان کے خلاف چارجز لائے ہیں قتل کے، یہ بھی مطالبہ تھا کمیٹی کا کہ ان لوگوں کو رہا کیا جائے. اور اس طرح ہزاروں کی تعداد میں کیسز رجسٹر ہوئے ہیں آل اوور آزاد کشمیر. تو ان میں انہوں نے کہا کہ یہ کیسز جو ہیں ان کو ڈسمس کیا جائے، خارج کیا جائے اور ختم کیا جائے. تو پھر جا کے تو یہ ہوگا کہ ہم تحریک کو کال آف کرتے ہیں اور یہ سمجھا جائے گا کہ حکومت اور عوام کے درمیان ایک سکسیسفل ایکارڈ جو ہے یا ایگریمنٹ جو ہے وہ ہو گیا ہے. اس لیے یہ جو کال ہے یہ اسی کا ایک تسلسل ہے، اور اس میں یہ ایک طرح کا حکومت کو الٹیمیٹم ہے کہ اگر آپ لوگ جو ہے ان مطالبات پہ عمل نہیں کرتے جو سارے امپارٹنٹ ہیں اور فوری نوعیت کے مطالبات ہیں، اور اسپیشلی جو نیٹی گریٹی کا ایشو ہے اس میں جو منگلا ڈیم کی جو بجلی کے ٹیرف ہے، ٹیکسز ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو سول سرونٹس کی جو مراعات ہیں، پریویلیجز ہیں، ان پہ چونکہ وہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس پہ ایک طرح کے پیپر ورک بلکہ ہوم ورک کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ جس لائف سٹائل جو گزار رہے ہیں اس میں سے مراعات کیا ہیں، یا ان کی ایک ناجائز انکروچمنٹ جو ہے وہ پبلک ڈومین میں اور ان کی فیسلٹیز میں کیا ہے. پہلے یہ تو طے کیا جائے نا کہ اب مراعات کس کو کہتے ہیں، پریویلیج کس کو کہتے ہیں، بینیفٹ کس کو کہتے ہیں. اور ایک آفیسر جو ہے وہ اس کے پاس ایک گاڑی ہے، تو کیا وہ اس بات کا مجاز ہے کہ وہ گاڑی جو ہے وہ اپنے گھر لے جائے یا صبح گھر سے اپنی اس گاڑی پہ آئے اور شام کو گھر میں واپس آئے؟ کیونکہ یہ تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا. جو سرکاری گاڑیاں ہیں وہ لوگ جا کے تو آفیسز میں سے نکل کے اگر کسی آفس کے کام پہ جاتے ہیں تو وہ یوز کرتے ہیں گھر سے اٹھانے اور لے جانے کے لیے. تو اس طرح یہ ایک کمپریہنسو قسم کا سبجیکٹ ہے جو کہ جو انہوں نے مطالبہ تو بلینکٹ تسلیم کر لیا کہ جی ہم مانتے ہیں یہ مطالبہ، تینوں مطالبات انہوں نے تسلیم کر لیے تھے. لیکن اس کی جو آگے نیٹی گریٹی ہے جو بہت امپارٹنٹ ہے، اس پہ ماضی میں بہت سارے ایکارڈ فیل ہوئے ہیں، تو اس لیے یہ ایک امپارٹنٹ ٹائم ہے کہ اس پہ ڈسکشن ہو. اور یہ امپارٹنٹ ٹائم ہے کہ کمیٹی جو ہے وہ اپنے لوگوں کو جوڑے رکھے اور ان کو اس پروسیس میں ایکٹیویٹ کیے رکھے تاکہ حکومت اگر اس طرح کی کوئی بیک آؤٹ کرتی ہے یا کچھ اس طرح تو وہ اس کے لیے تیار ہو.
اوکے سر، اس کے حوالے سے دو سوال یہ بنتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ جیسے کہا گیا کہ ڈیمانڈس مان لی گئی، اب یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ جو دوسرے پروونسز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے جو کوئی اس طرح کا کبھی نہیں سوچا گیا کہ اتنی سستی بجلی یا آٹا یا اس کے اوپر جو سبسڈی اور پانی کے حوالے سے، تو جبکہ کشمیر کو جو ہے یہ سب کچھ دیا جا رہا ہے. کیا یہ ایک ایسا سوچ جو ہے وہ رکھنی چاہیے؟ باقی پروونسز یا دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں، لیکن اسی میں سر یہ کہ جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ کہیں ماشاء اللہ کے چانسز تو نہیں بن رہے، تو اس میں نجم سیٹھی بھی ایک اینکر پرسن ایسے ہیں جنہوں نے یہ بات کی، بلکہ انہوں نے ہی پہلے اسٹارٹ کی بات کہ یہ جو اسی بنا پر یہ جو کشمیر کا معاملہ ہوا، اس کے بعد احمد فرحات کو اٹھا لیا گیا، تو اس کے بعد جو ایک سماج چل رہی ہے اس کے اندر بار بار جسٹس عدالت میں یہ کہا گیا کہ آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر کو بلایا جائے. تو نجم سیٹھی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اس طریقے سے کبھی بھی جو ہے وہ نہیں بلایا جاتا، اور اسٹیبلشمنٹ تو ہمیشہ سیکرٹ اس میں کام کرتی ہے، اور ان کے بجٹ بھی پوچھے جا رہے ہیں عدالت کے اندر. تو یہ لگتا ہے، اور پھر جو پولیٹیکل کرائسس ہے، یہ لگتا ہے کہ یہ کچھ اور ہونے والا ہے یا ہو جائے گا. تو آپ کو بھی یہ نظر آ رہا ہے سر؟ نہیں، یہ جو خدشات اور نجومی والی پیشن گوئیاں ہیں، مجھے کچھ نہیں اس طرح کا نظر آ رہا جی. یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کو اتنی سرٹنٹی کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈیفائن کر لینا. پاکستان میں عدلیہ کا رول اسی طرح انپریڈکٹیبل رہا ہے. ان کا کوئی سیٹ پیٹرن نہیں ہے. نجم سیٹھی صاحب کی خدمت میں عرض ہونا چاہیے کہ ان کا کوئی سیٹ پیٹرن نہیں ہے کہ پچھلا جج تھا تو اس نے آئی ایس آئی کو کبھی اس طرح نہیں بلایا تو اس نے کسے بلا لیا. رائٹ فرام 1947 ججوں کا المیہ یہی رہا ہے کہ انہوں نے انپریسیڈنٹڈ قسم کے کام کیے. انپریسیڈنٹڈ کا مطلب ہے کہ پچھلے کو انہوں نے فالو نہیں کیا، اور وہ اس لیے نہیں کیا کہ وہ اگلے کے ہاتھے چڑھے ہوئے تھے. جب آپ اگلے کے ہاتھے چڑھے ہوئے ہیں اور اگلے کے جو ہے ہاتھ میں آپ کی گردن ہے، تو آپ پریسیڈنٹ تو نہیں دیکھیں گے نا کہ پیچھے فلان جسٹس نے یہ ڈیسیجن کیا تھا. پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ اگلا جس کا ہاتھ آپ کی گردن میں ہے وہ آپ سے کیا چاہتا ہے. تو یہ میں نہیں سمجھتا. لیکن آپ کے سوال کا، اس پورے لمبے سوال کا، یہ باقی سارا گیس ورک ہے اور پریڈکشنز ہیں اور ایک پبلک میڈیا میں ریٹنگ کے طریقے ہیں. لیکن اس کا سب سے امپورٹنٹ حصہ وہ ہے جس میں پاکستان کے کچھ دانشور جو اپنے آپ کو دانشور کہتے ہیں، اور بدقسمتی سے کچھ ایسے لوگ جن کو دانشور کہا بھی جاتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بجلی پاکستان میں تو 70-80 روپے جو ہے پر یونٹ، اور آزاد کشمیر میں 3 روپے پر یونٹ ہوگی، تو یہ کیسے ہوگی؟ یہ آپ کا اس سیشن کا ہی نہیں بلکہ اس سال کا سب سے امپورٹنٹ ترین سوال ہے. اور یہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان میں جو ایلیٹ ہے، پڑھی لکھی کلاس جس کو آپ کہتے ہیں، جس میں آپ کے صحافی ہیں، لکھاری ہیں، آتھرز ہیں، وہ کس قدر ڈی جنریٹڈ قسم کے لوگ ہیں مینٹلی، اور کس قدر ان پڑھ اور کس قدر جاہل مخلوق ہے وہ. کہ ان دو چیزوں کو آپس میں جو آدمی جوڑتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس پورے سبجیکٹ پہ اس کی جو نالج ہے، اس کی جو ریسرچ ہے، اس سے تو ایک راول پنڈی کا ریڑھی بان جو ہے وہ زیادہ جانتا ہے. یہ اس طرح نہیں ہے کہ اب میں نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھا تھا کہ آزاد لوگوں کو بجلی 3 روپے اور ہم لوگوں کو بجلی 7 روپے. تو آپ آزادی ڈیزرو ہی نہیں کرتے، چونکہ آزادی جو ہے وہ جاہل اور غلام قسم کے لوگوں کے لیے نہیں ہوتی. سو لیٹ می ٹیل یو وٹ از دا ڈیفرنس. آزاد کشمیر کے لوگ کو 70 سال بعد اچانک راتوں رات انہوں نے خواب سے کوئی انگڑائی لے کے تو اٹھ کے یہ طے نہیں کر لیا کہ ہمیں 3 روپے کے حساب سے بجلی دو. ان کا یہ جو مطالبہ ہے کہ ہمیں مفت بجلی دو، یا ہمیں کم از کم لاگت پہ بجلی دو، یا ہمیں کم از کم لاگت پلس ایڈمنسٹریٹو چارجز پہ بجلی دو، یہ بیسیکلی ایک ہی مطالبہ ہے. اس میں 50 پیسے یا 1 روپے کا فرق پڑتا ہے. لیکن یہ مطالبہ اس دھرتی پہ 50 سال سے ہو رہا ہے، اینڈ ون آف دا ٹاپ پاپولر مطالبہ ہے. لیکن یہ پاکستان کے جاہل دانشور کو اس لیے دکھائی نہیں دیا
کہ پاکستان کا میڈیا نوائے وقت اور جنگ کو میڈیا کہتے تھے یا پی ٹی وی کو یا ریڈیو پاکستان، 4۔ تو وہ جو پڑھتا ہے دیکھتا ہے اوپر سے مطالعہ پاکستان پڑھتا ہے، اس کو ان چیزوں کا نہیں پتا۔ 60s میں جب منگلا ڈیم بنا تھا تو منگلا ڈیم بنا کہاں پہ تھا؟ آزاد کشمیر میں بنا تھا نا۔ تو یہ ایسے جا کے اچانک نہیں بن گیا تھا، اس سے پہلے ایوب خان نے یہ کالا باغ ڈیم اور بادشاہ ڈیم اور یہ سارے ڈیم ٹرائی کی تھی، اور سب نے اس کو کہہ دیا تھا کہ خبردار اگر ہمیں اس علاقے میں کوئی ڈوزر نظر آیا تو وہ لے جا کے انہوں نے آزاد کشمیر میں جب ڈیم بنایا تو وہ ایسے جا کے وہاں کے لوگوں کی قبریں نہیں اکھاڑی، ان لوگوں نے باقاعدہ ایک تحریک چلائی اسی طرح جس طرح کالا باغ ڈیم کے خلاف، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارے شہر ہیں، یہ لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ ڈیم شہر میں بنا ہوا ہے۔ آج بھی جب پانی نیچے جاتا ہے تو وہاں پہ آپ کو نیچے جو ہے قبریں باقاعدہ سالم شکل میں جو پکی قبریں ہیں اور گھر اور چیزیں نظر آتی، تو انہوں نے کہا یہ آپ ہمارے شہر ڈبو رہے ہیں۔ تو اس کے جواب میں ان کو کہا گیا کہ جی یہ جو ہے ہم بجلی نکالیں گے اس سے تو یہ فائدہ تو آپ کو ہوگا، یہ پراپرٹی آپ کی ہے، پانی آپ کا ہے، وسائل آپ کے ہیں، تو اس کے بدلے میں ہم آپ کو مفت بجلی دیں گے۔ اس پہ باقاعدہ ایگریمنٹ ہوا۔ آل دو کہ پاکستان کا جو آرکائیو ہے جس میں اس طرح کے سرکاری ریکارڈ رکھے جاتے ہیں وہ ناقابل اعتبار ہے، اس میں ٹیمپرنگ کی جاتی ہے اور اس میں اس طرح کے ریکارڈز اوپر نیچے کیے جاتے ہیں، ان پہ جعلی دستخط کیے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایک وجہ یہ تھی کہ لوگوں سے یہ پرامس کیا گیا کہ آپ کا ڈیم ہے، ہم آپ کی بجلی آپ کو دیں گے، مفت دیں گے، اور اس کے بعد ہم پاکستان میں استعمال کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 1۔ دوسرا جو ہے، اور اس بنیاد پہ ان کی پہلی بڑی بنیاد یہ ہے یہ مطالبہ کرنے کی کہ ہمیں بجلی لاگت پہ دی جائے۔ دوسری بنیاد یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل لا ہے جس میں کہ یونائٹڈ نیشن کا یونیورسل ڈیکلریشن آف رائٹس ہے، اور ریسورسز کے حوالے سے جو پروٹوکولز اور ریکارڈز ہیں اس میں یہ دنیا نے اتفاق کیا ہوا آلریڈی کہ جس دھرتی پہ کہیں کوئی آپ ریسورسز نیچرل ریسورسز کو ایکسپلائٹ کریں گے تو اس کا پہلا حق جو ہے وہاں کے لوگوں کو ہے، اور وہاں کے لوگوں کو دیا جائے گا پہلے، وہ بجلی ہے، گیس ہے، جو بھی چیز ہے۔ یہ ان کی سیکنڈ بیس ہے کہ اس بنیاد پہ یہ ہماری ایک انٹرنیشنل لا کے مطابق ہماری انٹائٹلمنٹ ہے۔ ان کا تیسرا بیس یہ ہے کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ جہاں پہ آپ ریسورسز نکالیں گے وہ لوکل پاپولیشن کو پہلے دیں گے۔ تو اس حساب سے ہمیں آج تک نہ بجلی ملی، 18 گھنٹے یہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ آج تک آپ لوگوں نے بلینز آف روپی جو ہے اس بجلی کے وابڈا کے ذریعے اور بلنگ کے ذریعے لے لیے، اس میں سے آپ نے کوئی رائلٹی نہیں دی۔ آج تک آپ نے کسی فائننس کمیشن میں کسی فورم پہ بیٹھ کے گورنمنٹ آف آزاد کشمیر سے یہ نیگوشیٹ نہیں کیا کہ بھائی یہ منگلا ڈیم کی جو بجلی ہے اس میں سے آپ کے حصہ کیا ہے، ہمارا کیا ہے، اور لوگوں کو آپ نے بھوکا مارا، ان کو تباہ و برباد کر کے ملک چھوڑنے پہ مجبور کیا، اور وہ دنیا میں کے کونے کونے میں جا کے مہاجر بن کے دھکے کھاتے رہے۔ تو وہ ایک پورا جو ہے نصف صدی کا ایک ٹریجڈی جو ہے اس نے پھر ایک باقاعدہ ایک مینیفیسٹو کی شکل اختیار کی۔ تو لوگوں نے یہ کہا کہ یہ ہمارے ریسورسز ہیں، اس پہ دوسری بات ہو ہی نہیں سکتی، اور جو بات ہم اگر کر رہے ہیں تو آپ اپنا کانسٹیٹیوشن کھولیں یا انٹرنیشنل لا کھولیں یا اپنے وعدے اور جو آپ کے دعوے ہیں وہ کھولیں۔ تو اس کا جواب جو ہے وہ ان کو یہ دینا پڑا کہ جی آپ صحیح کہتے ہیں، چونکہ اگر وہ یہ جواب نہ دیتے کہ آپ صحیح کہتے ہیں تو پھر پورا جو ہے پنڈورا باکس وہاں پہ کھلتا ہے جس میں بلینز آف روپی کی کرپشن، بددیانتی اور لوٹ گسوٹ کھل کے سامنے آتی ہے۔ یہ بات تو ہو رہی ہے صرف ایک ڈیم کی، وہاں پہ تقریباً 9 ڈیم ہیں جو آزاد کشمیر کی دھرتی پہ اس طرح بنے ہوئے ہیں۔ ان سب کا پھر سوال اٹھتا ہے کہ اس میں کون کون سٹیک ہولڈر ہیں اور وہ سٹیک ہولڈر بنے کیسے، اس میں چائنیز کمپنیز کا کیا رول ہے اور انہوں نے وہاں پہ ایکسپلائٹیشن کے کیا طریقے اختیار کیے۔
اس میں کہاں کہاں جو ہے وہ انٹرنیشنل جو انوائرمنٹل لا ہے اس کا قتل کیا گیا، اور باقاعدہ کرمینلی جو ہے وہ رسپانسبل ہونے کی حد تک اس میں جو ہے وہ ظلم کیا گیا۔ تو ان سے سارے پنڈورا باکس کے آگے ہاتھ رکھنے کے لیے انہوں نے کہا کہ جی یہ مطالبہ تو آپ کا جائز ہے، بجلی آپ کی ہے، یہاں سے جب بجلی پیدا ہوتی ہے تو اس کی ٹوٹل لاگت جو ان کے ماہرین نے خود وابڈا کی تعین کیا، وہ کہا کہ جی یہ $2 اور 59 سینٹس یا $2 ساری کے ارد گرد ہے۔ تو ہم اس پہ جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو فی وغیرہ لگا کے تو پہلے جو یونٹس ہیں 100 تک کے ان میں آپ کو $3 پر یونٹ کے حساب سے دیں گے، یعنی جو لوگ صرف بلب جلاتے ہیں یا اس طرح۔ اب یہ انٹائٹلمنٹ کیسے ہوئی آزاد کشمیر کے لوگوں کی؟ اس لیے نہیں کہ وہ پاکستان کو بہت پیارے ہیں، یا اس لیے نہیں کہ انہوں نے کو بہت بڑی زمین ہلا کے رکھ دی تھی ایجیٹیشن کے ذریعے، بلکہ وہ ایک لیگل ایتھیکل کانسٹیٹیوشنل گراؤنڈز تھے کہ ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا رہا، اور اگر یہ نہ کرتے تو پھر لوگ حساب مانگتے کہ پھر ٹھیک ہے نکالو پورے 50 سال کی رائلٹی اور حساب کتاب بکس ذرا کھولو اور منگواؤ کوئی انٹرنیشنل آڈیٹر یونائٹڈ نیشنز کے جو آبزرورز، اور ذرا بیٹھ کے دکھاؤ ہمیں کہ تم لوگوں نے یہ جو پیسے لوٹے ہیں یہ کدھر گئے، کس کس کو گئے۔ تو یہ تو وہ افورڈ کر نہیں سکتے، تو انہوں نے مطالبہ مان لیا۔ اب ایک پنجابی اٹھ کے کہے کہ مجھے بھی $3 دو بھائی بجلی، تو تمہیں پہلے اپنی انٹائٹلمنٹ تو بتاؤ بھائی۔ یہ بات ایک جو ہے کر سکتا ہے ایک بلوچ جس کی زمین سے وہاں پہ گیس نکلتی ہے، تو اس پہ یہ سارا لا اپلائی ہو سکتا ہے۔ وہ کہہ سکتا ہے یار مجھے رائٹ دیں یا مجھے گیس دیں، چونکہ میری فرسٹ انٹائٹلمنٹ ہے، اس کے بعد آپ ویسے ہی لے جا رہے ہیں تو لے جائیں۔ اسی طرح آپ کا تربیلا ڈیم ہے، تو وہ جو تربیلا ڈیم جس صوبے یا جس ایتھنیسٹی کا ہے وہ یہ مطالبہ کر سکتی ہے، لیکن آپ یہ مطالبہ کریں ایز اے پاکستانی۔ یہی وہ سوال ہے جہاں آپ کے تو آپ لوگوں کی ٹانگیں کانپنی شروع ہو جاتی ہیں کہ پاکستانی کس چڑیا کا نام ہے، کون سا پاکستانی، اور کس بات کے $3 کی بجلی؟ بجلی تو یا آزاد کشمیر سے آتی ہے یا صوبہ سرحد سے آتی ہے، تو آپ کو کس چکر میں $3 کی دی جائے؟ ان کو تو دی جائے تو اس لیے کہ ان کے ریسورسز کا حصہ ہے۔ یہ جو چیز جو ہے یہ ایکسپینڈ ہوتی ہے، یہ پانی، یہ دریاؤں کے پانی جو پورا پاکستان کراس کر کے تو جا کے سمندر میں گرتے ہیں، یہ ساری چیزیں تو ان کو سامنے رکھ کے جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ کبھی یہ کمپیریزن نہیں کریں گے۔ پاکستان کے دانشور کا کمپیریزن کیا بنتا ہے کہ بھائی ہمیں بتاؤ کہ یہ جو بجلی کے نام پہ آپ لوگوں نے لوٹ کسوٹ رکھی ہوئی ہے کہ آپ منگلا ڈیم سے بجلی لے رہے ہیں $2 50 کے حساب سے خرید رہے ہیں، تو آگے آپ اس کو جیک لگا کے وہ ڈسٹریبیوٹر کا کمیشن دے کے، آئی پی پتہ نہیں کس کو دے کے، ڈسکو پتہ نہیں کس کو دے کے، تو یہ $2 سے آپ $70 کیسے بنا رہے ہیں؟ ہمیں حساب دیں۔ ہم یہ ٹیکس نہیں دیتے چونکہ یہ ناجائز ہے۔ آپ کی بجلی کی لاگت جو آپ آزاد کشمیر سے خرید رہے ہیں وہ 250 ہے، تو آپ نے 70 کیسے بنا دی؟ حساب دیں۔ بجائے یہ بات کرنے کے وہ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں کہ جی آزاد کشمیر والوں کو بجلی $3 یونٹ مل گئی تو ہمیں نہیں ملی۔ یہی بات ہے نا جو ان پڑھ سیاست ہوتی ہے۔ آج ایک منسٹر کا میں پڑھ رہا تھا، اس نے کہا کہ ہم ڈیم اس لیے نہیں بننا دیتے، سندھ کا ایک لیڈر ہے، کہ وہ جب ڈیم بنتا ہے تو اس سے بجلی جب پیدا ہوتی ہے تو وہ پانی جو ہے نا اس کو ختم ہو جاتا ہے چونکہ اس نے بجلی بنا لی۔ یعنی وہ سمجھتا ہے کہ یہ بجلی کو پانی جو ہے کو کاڑ کے تو کوئی جس طرح لسی کو کاڑ کے تو کڑی بنایا جاتا ہے، اس طرح یہ کوئی بجلی بنتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں میکانزم کیا ہے، تو کہتا ہے ہم اس لیے نہیں دیتے کہ وہ پانی پھر بیکار ہو جاتا ہے، وہ قابل استعمال رہتا ہی نہیں۔ تو اس طرح کے جہاں سیاستدان ہیں اور جہاں پہ لیڈر ہیں یہ جو ہے اس طرح کے فتنے کھڑے کرتے ہیں، حالانکہ ان کو چاہیے وہ عزت کے ساتھ اس بات پہ خوشی کا اظہار کریں کہ جی یہ آزاد کشمیر کے لوگوں کا اتنا عرصہ حق مارا جاتا رہا 50-60 سال،
اور ان کا ایکسپلائٹ کیا جاتا رہا, اندھیرے میں لوگ بیٹھے رہے, اپنی قبریں چھوڑ کے جا کے لندن میں سڑکیں صاف کرتے رہے. یہ ساری چیزیں تو ان کو ان کا حق ملا ہے اگر, جو کہ ابھی کوئی کنفرم نہیں ہے. یہاں 20 معاہدے ہوئے اور پھر وہ ڈس آن ہوئے. تو یہ چیز جو ہے, آپ کا جو سوال تھا, یہ اس کے ساتھ جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے ڈسکشن میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ بالکل وہ کر سکتے ہیں. وہ اگر کاغذ پنسل لے کے بیٹھیں, آج سے حساب کریں کہ تربیلا ڈیم میں بجلی کی لاگت کتنی ہے, اور وہ بجلی جب تیار ہو کے ٹرانسمٹ ہوتی ہے وابڈا کو یا کسی اور ڈسٹریبیوٹنگ آرگنائزیشن کو, تو اس کی لاگت کتنی ہے. تو وہ جب چلتی چلتی ہمارے گھر پہنچتی ہے تو وہ 70 کیسے بنتی ہے. وہ بیچ میں اس لیے بنتی ہے کہ بیچ میں انہوں نے سٹیک ہولڈر ڈالے ہوئے, یہ مہنگے ٹھیکے, یہ مہنگی گیسیں, کمیشن ایجنٹ, اپنا حصہ, رشوت, چوری, یہ سارا. تو وہ کہیں کہ اس کو بند کرو, لیکن اس کے لیے گراس روٹ جو ہے وہ سٹرگل ہوتی ہے, جیسے ہمارے ہاں آزاد کشمیر میں ہوئی. لوگوں کو نکالنا پڑتا ہے, ان کو یونائٹ کرنا پڑتا ہے. اب یہ پیسے دے کے یا بریانی جو ہے سونگا کے تو جلوس نکالنا جو ہے رینٹ اے کراؤڈ, اس پہ تو اتنے بڑے بڑے مطالبے کوئی نہیں مانتا. اس کے لیے گراس روٹ جینون سٹرگل جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے. درست فرمایا سر آپ نے, بہت ان ڈیپتھ انالیسس, خاص طور پر اس سوال کا جواب آپ نے دیا کہ جو میڈیا اور سوشل میڈیا پر ایسے لوگ اٹھا رہے ہیں یا اس کو ایک ایشو بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں کیوں نہیں اور ان کو کیوں, جو کہ ایک اور بذات خود ایک بڑا کانفلکٹ ہے, اس کو آپ نے ریزالو کیا کہ یہ آپ وہ اور اس مطالبہ کے نہیں کر ساتھ سکتے. اور اس کے ساتھ ایک اور امپورٹنٹ بات میں نے بات کی جو نالائق سیاستدانوں کی. یہ آزاد کشمیر کے جو سیاستدان ہیں ان کو جو ہے ان کے ہوش و حواس اڑ گئے, چونکہ وہ 50 سال سے اپنے عوام کو بتا رہے تھے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے, اس کے متبادل کچھ نہیں. تو جب انہوں نے دیکھا کہ حکومت پاکستان نے ان کے مطالبات منظور کر لیے, نوٹیفیکیشن ہو گیا, تو وہ پاگل ہو کے تو تقریریں کر رہے ہیں. ایک نے کہا کہ جی میں حیران ہوں کہ یہ جو اتنا بڑا ایجیٹیشن ہوا, اس میں مظفر آباد میں فائرنگ ہوئی, رینجرز نے 3 آدمیوں کو مار دیا, لیکن وہاں انڈیا کے خلاف کسی نے ایک لفظ تک نہیں بولا. یعنی اس کو اس بات پہ حیرت ہے, اور وہ حیرت اس کے چہرے سے ٹپکتی ہے. یعنی وہ توقع یہ رکھتا ہے کہ ہم لوگ اتنے بیوقوف ہیں کہ فائرنگ کرے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز یا پیراملٹری فورسز یا رینجرز, بندہ مارا جائے مظفر آباد یا آزاد کشمیر کا کیپٹل سٹی میں, مطالبہ جو ہے وہ لوکل بجلی کا ہے, اور نعرہ ہم لگائیں جی ہندوستان کے خلاف, اور اسے حیرت ہے کہ یہ کیوں نہیں ہوا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ایجیٹیشن ہے اس نے ان کی چولہیں ہلا کے رکھ دی ہیں. اس کے فوراً بعد وہاں پہ کانفرنسز, باہر سے لوگ بلائے جا رہے ہیں جو کشمیری ادھر ادھر ان کے جو ہے اس پہ ہیں, اور وہاں پہ جو ہے وہ اب منصوبہ بندی کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ انڈیا کے خلاف ایک جو ہے یہاں پہ پہلے کی طرح ایک فرینزی کریٹ کی جائے, تاکہ یہ جو لوگ ادھر مڑ گئے ہیں, یعنی پہلے تو یہ حکمران جو تھے ان کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ ان لوگوں کو انڈیا کے پیچھے لگائے رکھو, ہر مہینے میں یہ نوجوان 10-10 ہزار 15-15 ہزار کا جلوس لے کے, تو 33 نوٹ ایک جگہ ہے جو کراسنگ پوائنٹ ہے انڈیا اور پاکستان کا, جو کنٹرول جہاں پہ فوجیں کرتی ہیں کشمیر کا جو پوائنٹ کراسنگ, اس پہ جا کے جلوس نکالتے تھے یہ لوگ. اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ ان کے لیے کتنی بڑی فائدے کی بات ہے کہ یہ آپس میں ادھر گاڑیاں تقسیم کر رہے ہیں, مرات پہ لڑ رہے ہیں, سیٹیں تقسیم کر رہے ہیں, لوٹ گسوٹ اور کمیشن اور پتہ نہیں کس کس میں مصروف ہیں, اور لوگوں کو لگایا ہوا ہے انہوں نے انڈیا کے خلاف. جلوس راولا کوٹ سٹی سے لے کے تو جا کے 33 نوٹ میں نعرے لگاتا ہے مودی صاحب کے خلاف اور بھارت کے خلاف. تو یہ جو ایک ایسی سچویشن تھی جس نے اچانک پلٹا کھایا, تو لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ تو ہم ایسے نعرے لگا رہے ہیں یہاں 33 نوٹ میں آ کے,
تو ہمارے درمیان اور انڈیا کے درمیان دو بڑی بڑی فوجیں کھڑی ہیں. ایک طرف پاکستان کی فوج کھڑی ہے, دوسری طرف انڈیا کی فوج کھڑی ہے. ہم جو ہے وہ یہاں سے کراس کر سکتے ہیں, نہ پار جا سکتے ہیں, نہ کسی طریقے کی کوئی اس میں رول پلے کر سکتے ہیں. تو یہ ہم لوگوں کو لے آ کے یہاں کس لیے جو ہے ہم نے یہ مجمع لگائے ہوتے ہیں؟ یہ صرف اور صرف آزاد کشمیر کے نوجوانوں کے خلاف ایک کنسپیریسی تھی, ان کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی. اور باقی جو لوگ ادھر بیٹھے ہوئے تھے وہ اپنی جو انہوں نے لوٹ کسوٹ کا ایک نظام قائم کر رکھا ہے, نوکریوں کی تقسیم, پیسوں کی تقسیم, ٹھیکوں کی تقسیم, یہ سارا جو ہے وہ اس کو چلاتے تھے. تو اب آپ دیکھیں گے ایک بہت بڑی تبدیلی جو یہ جس کا انہوں نے اعلان کر دیا کہ جی اب ہم ریلیاں نکالیں گے, کہ جی یہ جو ہے یہاں پہ کوئی نظریاتی قسم کی ہمیں جنگ لڑنے کی ضرورت ہے. اور ریلیاں وہاں پہ نکالی انہوں نے, جی جس میں 10-20 لوگ آئے, اور پتہ نہیں وہ بھی کیسے آ گئے. ممکنہ گزرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دیکھیں یار یہاں کوئی بڑے بڑے لیڈر بیٹھے ہوئے اسٹیج پہ مکھیاں مار رہے ہیں, تو ذرا دیکھیں تو صحیح کہ یہاں پہ ہو کیا. تو یہ اب سازش یہ کریں گے کہ اس اٹینشن کو دوبارہ بھارت کے خلاف موڑا جائے, لوگ انٹائی انڈیا جو ہے وہ فرینزی کریٹ ہو, لوگ اس کے خلاف نعرے لگائیں, وہ آزادی کی ایک بے معنی قسم کی بات کریں. بے معنی میں اس لیے کہوں گا کہ جب خود آپ کے گھر میں آٹا نہیں ہے, آپ کے گھر میں جو ہے وہ چراغاں نہیں ہے, جس کو شاعری کی زبان میں بلب جو ہے وہ نہیں ہے, آپ کا جو ہے آپ اپنے سول سرونٹ کے آگے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں جیسے قدیم مغلیہ دور کے شہنشاہوں کے سامنے وہ جوکر اور رنگیلے ناچتے رہتے تھے. تو آپ کہتے ہیں ہم انڈیا سے آزادی لیں گے. تو اس طرح کی جو جاہل قسم کی مخلوق ہے اس کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے. اب وہ ایک جوابی حملہ کریں گے اور وہاں پہ انڈیا کے خلاف ایک جنگی جنون کریٹ کیا جائے گا. یہ جو آپ مارشل لا وغیرہ کی باتیں کر رہے ہیں یہ بھی اس کے ساتھ ممکن ہے جڑ سکتا ہو, لیکن یہ وہ چڑیا والے لوگ یا اس طرح کے لوگوں کا ان کے پاس چونکہ وہ ریسورسز ہیں, انفارمیشن ہے, ہمارے پاس تو اس طرح کی کوئی انٹرنل انفارمیشن نہیں ہوتی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ایک مقابلہ ہے جو آزاد کشمیر کے لوگوں کو کرنا پڑے گا. ویسٹرن حامد باشانی صاحب, آپ سے بہتر اس ٹاپک پر کون بول سکتا ہے, اور جس طریقے سے آپ نے سارے جو اندرونی مسائل ہیں ان کا تجزیہ پیش کیا ہے, تو میں تو سمجھتی ہوں کہ اس ایشو کو ریزالو کرنے والوں کو ایسے دانشوروں سے, آپ جیسے دانشوروں سے ہیلپ لینی چاہیے, مدد لینی چاہیے, یہ پوچھنا چاہیے کہ ہاں آئیں شامل ہوں, بتائیں کہ یہ مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ایسا تو کبھی ہوا نہیں ہے اور نہ ہی ہونے کا چانس ہے. بجسٹر صاحب, once again thank you so much for your precious time. بہت بہت شکریہ, آپ سے دوبارہ بھی بات ہوگی. تھینک یو, آپ کا شکریہ.